السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو اسلامی عقائد ہیں ان کو بیان کروں گا سوال جواب کی صورت میں، تاکہ ان کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے سوال ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ تو پھر اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں، کون سی ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، یعنی کیا مطلب کہ اس کو دل سے ماننا اور اس کا زبان سے اقرار کرنا۔ پہلی بنیاد اسلام کی یہ ہے۔ دوسری بنیاد اسلام کی ہے نماز پڑھنا، اور تیسری بنیاد اسلام کی ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور 5ویں بنیاد اسلام کی ہے حج کرنا۔ تو یہ 5 بنیادیں ہیں، یعنی 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت ان پر قائم ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ تو کلمہ طیبہ کہتے ہیں اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت اسے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا بغیر معنی سمجھے ہوئے اور اس کلمے کا مطلب سمجھے ہوئے کوئی بندہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے، یعنی کہ اس کو اس کا مطلب بھی نہیں پتہ، اس کا معنی بھی نہیں پتہ، اور ویسی کلمہ پڑھ لے، تو کیا صرف ویسی کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ کلمے کا معنی بھی اس کے، یعنی جب اس کو کلمہ پڑھایا جائے تو اس کا مفہوم اور اس کا معنی بھی اس کو بتایا جائے، اور وہ پھر اس کا زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے اس بات پر یقین بھی کرے۔ یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ وہ دل سے یقین کر لیتا ہے صحیح کلمے والے معنی کا، اس کے مطلب کا، اور زبان سے اقرار کر لیتا ہے، تو اس عمل کا کیا نام ہے؟ کہ کلمے والے معنی کا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کا یقین کرنا، تو یہ جو ایک عمل ہے اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص، فلاں کافر ایمان لے آیا، فلاں بندہ ایمان لے آیا، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کا معنی مطلب اس کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گونگا جو شخص ہے وہ تو گونگا ہوتا ہے، یعنی وہ زبان سے بول نہیں سکتا، تو وہ دل سے تو، یعنی وہ کیسے یقین کرے گا اور زبان سے کیسے اقرار کرے گا؟ تو اب وہ اس کے لیے اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جو ہے یہ جواب ہے کہ اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اب کیونکہ وہ زبان سے بول نہیں سکتا کہ زبان سے اقرار کرے، تو لہذا اس کے ایمان لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بس وہ اشارے سے اس بات کو ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، اکیلی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو ہے آخری پیغمبر ہیں۔ تو وہ گونگا آدمی زبان سے اس بات کا اقرار کر دے گا تو اس کے لیے ایمان لانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ لیا، اس نے ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یا ایک بندہ پہلے سے مسلمان ہے، اس کو، یعنی جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں جیسے ہم سارے، تو ہمیں کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یعنی یہ یقین کرنا، ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان چیزوں پر یقین کرنا ضروری ہے جس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ نمبر 2 وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا۔ نمبر 3 وہ کتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ وہ رسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لایا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ والبعث بعد الموت، اور نمبر 7 آخری، کہ موت کے بعد جو ہے ایک دوبارہ زندگی ہونی، یعنی موت کے بعد یہ نہیں کہ بس ختم ہو گیا، مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جی، اب ایسا ہے کہ ہم نا اب جو یہ 7 چیزیں جن کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے،
ان کی اب تھوڑی ہم تشریح بھی پڑھتے ہیں، تشریح بھی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں کھول کے جو ہے یہ چیزیں واضح طور سے تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائیں۔ تو سب سے پہلی چیز تھی ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ تو اس کے اندر جو ہے تقریباً 18 چیزیں آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ پہلا ہو گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بندگی کے لائق ہیں، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی بھی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 5 کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ نمبر 6 کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، یعنی تمام جہان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلے ہی تمام اس کائنات کے، اس دنیا کے مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی اس دنیا کا مالک نہیں ہے۔ نمبر 7 کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں، یعنی مخلوق کی زندگی بھی اور موت بھی، یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 8 کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، یعنی روزے دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات جو ہے روزی دینے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ پینے کا محتاج ہے، نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ سونے کا محتاج ہے۔ جیسے کہ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی ذات کو جو ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اور پھر ایک یہ 10ویں چیز کہ وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے اور ابدی ہے۔ اب ازلی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نہیں تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہوا، اللہ تعالیٰ خود بخود بن کے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے بنایا نہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی ابدی ہے، ابدی ذات ہے۔ اور نمبر 11 کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور نمبر 12 کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ نہ اللہ تعالیٰ کسی کے باپ ہیں، والد ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام رشتے ناتوں سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ ذات ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13 کہ سب اللہ کی ذات کے محتاج ہے، کوئی اس کا محتاج نہیں ہے، یعنی کہ سب اللہ تعالیٰ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اور نمبر 14 کہ وہ بے مثل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے۔ بے مثل ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل، اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نمبر 15 کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں سے، برائیوں سے پاک ذات ہے۔ اور نمبر 16 کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ پکڑنے کے لیے ہاتھ کی، چلنے کے لیے پاؤں کی، ناک سونگھنے کے لیے ناک کی، سننے کے لیے کان کی، اور شکل و صورت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب مخلوق جیسے ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، ناک ہوتی ہے، منہ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان تمام اعضاء جوارے سے پاک ذات ہے۔ نمبر 17 کہ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں پر اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کر کے خاص کاموں میں اور انتظاموں میں لگا دیا ہے۔ اور نمبر 18 کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے دنیا میں پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں، بری باتوں سے روکیں۔ تو یہ 18 چیزیں ہوگی ٹوٹل کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں شامل ہے، کہ جو بھی اسلام میں داخل ہوگا تو اس کو بھی ان چیزوں کو ماننا ضروری ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اور ہر مسلمان جو پہلے سے مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ضروری ہے۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب فرشتوں پر ایمان لانے کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فرشتوں پر ایمان لانا، تو فرشتے کون ہیں؟ تو سن لیجئے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، جیسے ہم انسان
اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، جنات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، صحیح ہے، جانور، چرند پرند درندے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، تو فرشتے بھی ایک اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، جس چیز کو اللہ نے بنایا اس کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور وہ کس چیز سے بنایا ہے، ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے۔ جیسے جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں ہماری نظر سے غائب ہیں، یعنی ہماری نظر سے اوجھل ہیں، فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے اپنی آنکھوں سے۔ ہاں، جب موت کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ ہٹاتے ہیں، اور موت کا فرشتہ اس ٹائم پہ انسان کو نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اور جو ہے نا، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، جیسے انسانوں میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس طرح جنات میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر یہ مذکر مؤنث کی تقسیم نہیں ہے۔ اور فرشتوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ بھی نہیں کرتے، نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ جن کاموں پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس سے ذرا برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہمیں ان میں سے فرشتوں میں سے جو چار اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی اور بہت زیادہ مشہور فرشتے ہیں ان کے نام ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کتابیں، احکامات اور اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے پاس دنیا میں لاتے تھے۔ یہ جبرائیل السلام ہے، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی۔ دوسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جو اللہ کے بہت مقرب فرشتے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹی ہے کہ جب قیامت آنے والی ہو، قیامت کے آنے کا ٹائم ہو چکے گا تو وہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، صحیح ہے۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو پوری دنیا کا نظام، اس کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام، ان کی کیا ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ بارشوں کا انتظام کرتے ہیں اور مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارشوں کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے لگایا ہوا ہے۔ چوتھے فرشتے جو بڑے مشہور ہیں وہ ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ نے ان کی کیا ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ مخلوق کی جان نکالتے ہیں، مخلوقات یعنی مخلوق کی جان نکالنا، یہ ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سونپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اکیلے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ گویا کہ ایک لیڈر ہیں، صحیح ہے، ان کے ماتحت بہت سارے فرشتے ہیں جو اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی کتابیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں ہیں جو پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، جو بڑی کتابیں ہیں ان کو کتاب ہی کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی کتابیں پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں ان کو کتاب نہیں کہا جاتا، ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ صحیفہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں جیسے یا انگلش میں ہم اس کو نوٹس کے نام سے جو ہے استعمال کرتے ہیں، کہ جب ایک کتاب بڑی ہوتی ہے، نوٹس ذرا اس سے چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل کی ہیں، اور جو ہے نا وہ صحیفے بھی آسمان سے نازل کیے ہیں۔ تو جو مشہور چار آسمانی کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ ایک ہے تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ تورات کس پہ نازل ہوا؟ تورات کو کس نبی پر جو ہے یہ کتاب نازل ہوئی؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ زبور کس نبی پر جو ہے نازل ہوئی؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید وہ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جہاں تک بات رہی صحیفوں کی کہ صحیفوں کی تعداد کتنی ہے، تو ان کی صحیح تعداد کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہاں، اتنا معلوم ہے کہ کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کیے تھے، اور کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل کیے تھے، اور کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیے تھے۔ ان کے علاوہ بھی اور صحیفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور بعض پیغمبروں پر جو ہے نازل فرمائے تھے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کی اس کی تفصیل کیا ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ رسول بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو کس بات کی نفی ہوگی کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے، جیسے مشرکین مکہ تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا رسول اور نبی ہونا چاہیے وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یعنی ہم انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جب وہ ان کو اپنے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اپنے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، تو وہ
انکار کرتے ہیں کہ نہیں آپ تو اللہ کے رسول ہم نہیں مانتے، کیونکہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی کرتے ہیں، تو لہٰذا اس بات سے اس کی نفی ہوگی کیا کہ رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں، یعنی کوئی وہ فرشتہ نہیں ہوتے، کوئی وہ جن وغیرہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے رسول جو ہیں، جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں میں سے چنتا ہے۔ اور رسولوں کی ایک صفت ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی گناہ نہیں کرتے، یعنی ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ ایک اور صفت رسولوں کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اللہ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ معجزہ دکھانا یہ کسی نبی اور رسول کی قدرت میں نہیں ہوتا، وہ اس وقت دکھا سکتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک اور صفت ہے رسولوں کی کہ اللہ کے پیغام وہ پورے پہنچا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کے ذمے ایک کام لگایا تھا کہ تم نے یہ بات میرے بندوں تک پہنچانی ہے، تو اس میں انہوں نے کوئی کمی کی ہو اور اس کو پہنچایا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، صحیح ہے۔ وہ اس میں کمی بیشی نہیں کرتے اور کسی پیغام کو چھپاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سارے کیا ہے، یہ رسولوں کی صفات ہیں کہ ان ساری چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا جی، اب یہ رسول کا لفظ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن نبی کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اور رسول دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ جو نبی کا رسولوں کا کام ہوتا ہے وہی نبیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے حکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے اور کسی حکم کو چھپاتے نہیں ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا اتنا فرق ہے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول وہ ہوتا ہے، وہ پیغمبر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت دیتا ہے، نئی کتاب، یعنی اس کے آنے کے بعد جو پچھلی شریعت ہوتی ہے اور جو پچھلی کتاب ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت یا کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، اور وہ پہلی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، پہلی کتاب پر عمل کرنے والا ہو۔ تو یہ فرق ہے رسول اور نبی میں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی عبادات سے، اپنے مجاہدات سے وہ اللہ کا رسول اور نبی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ صحیح ہے کہ کوئی تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور جو ہے نا بہت زیادہ ذکر اذکار ہر وقت کرتا رہے کہ میں نے بھی نبی بننا ہے یا میں نے بھی رسول بننا ہے، تو کیا اس کو ایسے کرنے سے نبوت اور رسالت مل جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت اور رسالت یہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہبی چیز ہے۔ وہبی چیز کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی عطائی چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا رسول اور نبی بننے میں انسان کی کسی کوشش کا اور عمل کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اس کے بعد سوال ہے کہ رسول اور نبی دنیا میں کتنے آئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ٹھیک تعداد تو معلوم نہیں ہے ہمیں، یعنی یقینی طور سے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو اس کم و بیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے تھوڑے کم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی لیکن یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنے ہی آئے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ہمارے اوپر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رسول اور نبی جو ہے دنیا میں بھیجے، ہم ان سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور ان کو برحق مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سے اللہ کے نبی آئے ہیں اور رسول آئے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی اور رسول دنیا میں آئے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو ہم سب کے والد ہیں، ہم سب کے والد ہیں وہ۔ اور سب سے آخری نبی دنیا میں کون آئے ہیں؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازہ اور سلسلہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا بند فرما دیا ہے، صحیح ہے جی۔ لہٰذا اب آگے کوئی بندہ جو ہے نبوت نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کو ہم جھوٹا مانیں گے، اس کو ہم جھوٹا کہیں گے، کذاب کہیں گے، کیونکہ نبی اسلام کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، یعنی کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے اللہ کے رسول اور نبی ہیں نا، اور وہ بھی جب دنیا میں آئیں گے تو اپنی کتاب، اپنی شریعت کو نہیں پھیلائیں گے، بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ اس کو جو ہے دنیا میں پھیلائیں گے، اس کو نافذ کریں گے، صحیح ہے جی۔ سوال کہ رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام نبیوں میں سب سے افضل اور بزرگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آپ ہی بندے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، جیسا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد ہے قیامت کا دن۔ قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں نا قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو قیامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی،
پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ تو اس دن کا نام قیامت ہے۔ تو اس کی ابتدا کیسے ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، ان کی ذمہ داری ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے وہ سور پھونکیں گے۔ تو جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اس قدر ڈرونی ہوگی اور خوفناک اور سخت ہوگی کہ اس آواز سے جو ہے سارے جو ہے انسان اور سارے جاندار جو اس دنیا میں موجود ہوں گے، سارے کے سارے وہ مر جائیں گے اور ہر چیز کے اندر تباہی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ پھر سوال پیدا ہوگا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا جواب ہے قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ایگزیکٹ یعنی یقینی طور سے ٹائم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کو بھی جو ہے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ ان کو یقینی طور سے کہ کس دن آنی ہے، یعنی اس کا ٹائم بتا دیا ہو کہ اتنے سال بعد آنی ہے، نہیں بتایا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ صحیح ہے۔ لہٰذا نبی اسلام نے کچھ ایسی نشانیاں بتا دی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، ہم سے یا دور ہے۔ مثلاً ایک نشانی یہ ہے کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگیں، ان پر سختیاں کرنے لگیں، امانت میں خیانت ہونے لگے، گانے بجانے ناچ گانے عام ہو جائیں، بہت زیادہ ہو جائیں، اور بعد والے لوگ جو ہے پہلے لوگوں کو جو یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنے لگیں، اور جاہل لوگ جو ہے وہ پیشوا بن جائیں۔ صحیح ہے جی۔ اور کم درجے کے لوگ جو ہے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے لگے، یعنی کہ جو کم درجے کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ جائے، اور نالائق اور جو ہے نااہل لوگوں کو جو ہے بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں۔ تو یہ ساری کی ساری نبی اسلام نے قیامت کی علامات بتائی ہیں کہ جب یہ سارے کام ہونے لگیں تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے۔ اچھا، ایمانیات میں ایک چیز تھی تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اس کے اوپر جو ہے میں نے ایک اپنے فیس بک پیج پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، ہو سکے تو وہاں بھی آپ لوگ ذرا جا کے دیکھ لیں۔ تو یہاں بھی بہرحال میں بتا دیتا ہوں کہ ہر بات اچھی اور بری، ہر بات اچھی اور بری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو چیز ہے، ہر بات اچھی ہو یا بری، صحیح ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، اس کائنات میں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا علم تھا۔ صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی علم اور اندازے، جو اللہ تعالیٰ کا وہی علم ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں علم رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اسی علم اور اندازے کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ یعنی کوئی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں ہے، یہ مطلب ہے تقدیر پر ایمان لانے کا۔ اچھا، ایک تھا کہ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت آ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر یعنی کہ فرشتے بھی مر جائیں گے، اور جو ہے نا وہ کیا انسان بھی مر جائیں گے، ساری جو ہے جاندار مر جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ساری چیزیں دوبارہ موجود ہو جائیں گی۔ تو میدان حشر لگے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے اس کے اچھے کاموں کا برے کاموں کا حساب لیں گے، اور اس پر جو ہے اس کو سزا دیں گے یا جزا دیں گے۔ لہٰذا یہ جو دن ہوگا، اس دن کا نام جو ہے کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی سے یہی والی زندگی مراد ہے۔ اچھا، اس کے 4 نام آئے ہیں۔ ایک ہے یوم الحشر، اس دن کو یوم الحشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جمع کیے جانے کا دن۔ یوم الجزا اور یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی بدلہ دینے کا دن۔ اور یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے اس دن کو، جب قیامت کے دن جو ہے اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو اس دن کو یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ مثلا 7 چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ ان میں سے ایک چیز پر ایمان نہیں لاتا ہے، 2 چیزوں پر ایمان نہیں لاتا، باقی چیزوں پر ایمان لے آتا ہے، تو کیا ایسا شخص جو ہے مسلمان کہلائے گا، مسلمان ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے ہم نے اسلام کی بنیاد پڑھی تھی، 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٹھیک ہے۔ تو اب ان اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں، ان میں تو یہ چیزیں نہیں ہم نے پڑھی کہ جو ہے نا فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یا جو ہے نا وہ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کی بنیاد ہے، یا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اسلام کی بنیاد ہے، یا قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا
جو ہے اس پر اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کہاں سے ہمیں یہ چیزیں مل گئیں؟ جب حدیث میں ہم نے پڑھی ہے پیچھے کہ حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر آیا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، تو یہ باقی چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، صحیح ہے کہ سوال یہ تھا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد فرمائی ہے، اور ان میں فرشتہ، اللہ کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو جواب یہ ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننا ضروری ہوں گی، اور اللہ کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ لہٰذا یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر آیا ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید اور احادیث میں مسلمانوں کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، ان پر ایمان لاؤ، تو ان کو جو ہے علماء نے آسانی کے لیے ایک جو ہے نا وہ عربی کی صورت میں جو ہے نا اس کو اکٹھا کر دیا ہے، جس کو پھر کا نام دیا گیا ایمان مفصل۔ ایمان مفصل یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں، جن پر 7 چیزیں جن کو میں نے بتایا جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں بنائی کسی نے، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ان سب باتوں پر ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن گناہ والے اور کام کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا کبھی، یا نماز نہیں پڑھتا، یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے، یا روزے رمضان کے روزے آتے ہیں رمضان کے روزے نہیں رکھتا، یا حج اس پر فرض ہے وہ حج ادا نہیں کرتا، تو باقی سب چیزوں پر اس کا ایمان ہے، لیکن ان اعمال میں جن پر اسلام کی بنیاد ہے اس میں وہ کیا کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، اور جو ہے نا کمزوری اختیار کر رہا ہے، کی بھی ہے اس نے، تو کیا ایسا شخص جو ہے مسلمان کہلائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، گناہ کرنے سے انسان جو ہے وہ غیر مسلم نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو مسلمان تو کہیں گے، اور مسلمان تو ہوگا، لیکن اس کو ہم اللہ یعنی وہ کیا ہوگا، سخت گناہ گار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا۔ تو ایسے شخص کو جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص فلاں گناہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو شرعی اصطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے، یعنی جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جو فاسق لوگ ہوں گے دنیا میں، تو اگر وہ اسی حالت میں مر جائیں گے تو قیامت کے دن پہلے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دیں گے، اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہاں تک جو ہے ہمارے اس کی بات جو آج ہم نے کرنی تھی، اسلامی عقائد کے بارے میں چند باتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔